ویلکم بیک ناظرین، آپ کے ہمیں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں عزم الحق صاحب، جنہیں پیار سے دوست احباب اور قریبی ساتھی جو ہیں ہم بھی یہ جسارت کرنے لگے ہیں کہ عزمی بھائی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کی شخصیت کا جو آرٹسٹ والا پہلو ہے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں. بالکل ہو جائے. پھر ہم آئیں گے جو آپ کی جو آپ کے پولیٹیکل آئیڈیاز ہیں اور جو آپ کی ذہنی صلاحیتیں ہیں اور جو کنسلٹنٹ ہیں آپ آن اسٹریٹجی، اور اس کے اوپر جو آپ نے کام کیا اور مختلف حکمرانوں کے ساتھ آپ نے کام کیا، وہ پھر اگلا مرحلہ جو ہے. لیکن جو عوامی آپ کی پہچان ہے اور جو عوامی اپیل ہے آپ کی، اس پہ ہم اس وقت بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور کیا کیا یاد آتا ہے اسٹوڈیو سے، اس دور سے، خالدہ ریاست سے، رانی کے نام سے، احمد ندیم قاسمی کے نام سے، کیا کچھ؟ احمد ندیم قاسمی صاحب کا جو 75 ان کی 75ویں سالگرہ تھی، پی ٹی وی نے منائی آئی تھنک سیریز کی، ان کے افسانوں کو ڈراماٹائز کر اور مجھے یاد ہے ان دنوں میں یہ 94 یا 95 کی بات ہے، اور میں محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت پرائم منسٹر تھیں، اور میں ان کے ساتھ آئی واز اے کنسلٹنٹ. تو ٹیلی ویژن سے میرا رابطہ ختم ہو چکا تھا تقریباً. تو مجھے ان کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے 75th برتھ ڈے پریزنٹ چاہیے، اور تم اپنی جو ریٹائرمنٹ ہے اس میں سے نکلو، یہ قاسمی صاحب کا، اور تم یہ میرا پلے کرو احسان. امجد اسلام امجد نے اس کو ڈراماٹائز کیا، اور بہت ہی ریمین ویری ٹرو ٹو دا اوریجنل. جی ٹھیک. وہ جو افسانہ تھا ایسا. اور میں اور عارفہ صدیقی، اور اس میں ایک کیمیو رول تھا سہیل، آپ کا دوست ہوتے ہو. ہاں جی. اور یہی اسی اسٹوڈیو میں وہ ہوا، وہ میرا آخری پلے تھا پی ٹی وی کے لیے اس دور میں، اور اس کا مجھے گریجویٹ ایوارڈ بھی ملا. تو وہ بڑی اچھی. کیا یاد آتا ہے ٹرپ؟ بڑے جی ہمارے دوستی تھے سارے، عابد علی، رانی تو ہمارے درمیان نہیں ہے، عارفہ وہ بھی اب کام نہیں کرتی ہیں. جی. اور اصغر ندیم سید یاد آ رہا ہے، ہمارا دوست ہے، اس کے ساتھ بہت اس کے جو اسٹارٹ کے جو اس کے پلیس تھے، پیاس اور خواہش، اور لازوال بھی. پھر نصرت ٹھاکر جو نہیں ہے ہمارے درمیان، ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیا. ٹھاکر صاحب کے ساتھ اور ٹھاکر صاحب کے ساتھ بڑی وی ور ان سنک. ٹھاکر صاحب کے ساتھ ٹھاکر صاحب کو پتا ہوتا تھا کہ بھئی یہ سین مشکل ہے اس کے لیے، یہاں اس کو کوچنگ کی ضرورت ہے، یہاں اس کو میں اکیلا چھوڑ رہا ہوں. بھی بیچارے نہیں رہے دنیا میں، ٹھاکر صاحب بھی نہیں رہے. اچھا، یہ ایک اتنی یعنی کہ پیک پہ ہونا، اور پھر ایسے وقت میں جب میڈیا کی اب جو اہمیت ہے وہ اور طرح کی ہے، لیکن پاپولیرٹی کے حوالے سے، شہرت کے حوالے سے، جو عروج اور شہرت کے حوالے سے جو پاپولیرٹی کا جو گراف تھا جو آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہے، وہ بعد کے اداکاروں نے اس طرح سے نہیں کیا، چونکہ چینل زیادہ آ گئے، بڑھ گئی. اس وقت تو صرف آپ ہی لوگ ہوتے تھے اور آپ ہوتے تھے. پھر اچانک یہ ڈیسیژن لینا کہ میں کوئٹ کر جاؤں اور چھوڑ جاؤں، یہ مشکل فیصلہ تھا؟ نہیں، مشکل نہیں تھا جی، اس لیے کہ اور بہت ساری چیزیں تھیں زندگی میں اور ہیں، اور وہ ایکولی ایکسائٹنگ تھی. سو دیکھیں، زندگی ایک ٹریڈ آف ہے. آپ کسی وقت بھی کچھ بھی، آپ اس وقت ایک شو کر رہے ہیں تو نیچرلی آپ کی فیملی شاید انتظار کر رہی ہو، یا دوست انتظار کر رہے ہو، یا آپ نے کسی ڈنر پہ جانا ہو، یا آپ نے بیٹھ کے ایک نیا ڈرامہ لکھنا ہو، یا نئی غزل کہنی ہو. تو زندگی ایک ٹریڈ آف ہے. ہر موو جو ہے وہ ایٹ دا کاسٹ آف اندر موو ہوتی ہے. تو یہ بہت اچھا تھا، اور میرے ذاتی خیال میں صحیح ٹائم پر میرا صحیح فیصلہ تھا. اچھا. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں واپس نہیں آ سکتا. اگر ایک پلے کے لیے تو ہم نے کم از کم آپ کو بھی آف دا ریکارڈ راضی کر ہی لیا. چلے ٹھیک ہے جی، ایک پلے کر دیں گے. لیکن ضرورت تھی اس وقت، there was an inner call کہ اب کچھ اور کر کے دیکھا جائے. اور میں جی بڑا خوش قسمت آدمی ہوں، مطلب بڑا خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی تک زندگی میں وہ چیزیں کی ہیں جس کا خواہش کی ہے. اور کہیں یہ تو نہیں آپ کو لگنا شروع ہو گیا عزم الحق کو کہ کوئی بڑی چینج، بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی اداکاری سے، ایٹ لیسٹ ہماری سوسائٹی میں، یا امپیکٹ وہ نہیں پڑتا ہے اداکار کا، اس کے کام کا؟ یہ وجہ تھی جو پولیٹیکل آئیڈیاز ڈیولپ ہو رہے تھے، جو ایک شعور ڈیولپ ہو رہا تھا آپ کے اندر، یہ شاید ریزن تھی کہیں؟ لیکن جی اداکار
ہر دور میں اور ہر معاشرے اور ہر سوسائٹی میں جو سوشل چینج ہے اس کے فرنٹ اینڈ پہ ہوتا ہے. پاکستان میں بھی ہر جگہ, ایران میں بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ ہوتا ہے. اچھا. اور جنرلی ایران میں تو بہت ہے, پاکستان میں لیکن دیکھیں جی جنرلی جو فورسز آف کاؤنٹر کلچر, آپ نے آج کل کے ہمارے ڈرامے نہیں دیکھے پھر وہ جھمکوں والے اور ساڑیوں والے؟ دیکھیں ان میں بھی دیکھیں کچھ پاپولر کلچر ہوتا ہے, کچھ کاؤنٹر کلچر ہوتا ہے. کیونکہ ایک بڑا فرق آ گیا ہے. میں آپ اپنی کنٹینیو کیجیے گا, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کا دور تھا نا, جس میں مثال تو پیاس اور خواہشی کی اگر ہم بات کریں, جو سبجیکٹس آپ لوگ لیتے تھے, آپ کے لکھنے والے لیتے تھے, جس کو آپ ڈپکٹ کرتے تھے, اس کا عشر اشیر بھی اس وقت نہیں ہو رہا ہے. بہت بدلاؤ. allow me to disagree with you here. نہیں بالکل, اور وہ بڑا ضروری ہے. میرے خیال میں تھوڑا سا نوسٹیلجیا بھی آپ کو. پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک انفیئر ایڈوانٹیج تھا. پی ٹی وی ایک ہی چینل تھا اور کیپٹیو آڈینس تھی. اب ہزاروں ایونیوز موجود ہیں لوگوں کو کہ جہاں لوگ چاہیں ایک سیکنڈ میں دے فلپ چینلز. اور یہ مت بھولیں کہ ہمارا جو ملک جس قسم کی اپہیولز میں سے گزرا ہے, وہاں پر ایکسپریشن اور فری ایکسپریشن کا دوبارہ اس طرح زندہ ہو جانا اور آرٹ کا اسٹرگل کرتے 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 بچ جانا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اور مجھے تو میری تو بڑے, میں دیکھتا ہوں جب اب ٹیلی ویژن, تو مجھے تو بڑی ہوپ ہے کہ میڈیا آزاد ہے اور ایکسپریشن آزاد ہے. اور اب تو ہے, اب اس کے بعد تھوڑا سا نیوز چینل جہاں تک کنسرن ہے وہاں تک تو آزاد ہے, لیکن جو دیکھیے ابھی آپ بھی تو لکھ رہے ہیں نا, دیکھیے اب آپ کو آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن یاد ہے ایک بار مجھے واپس آنا پڑا کہ ایک سین ری ریکارڈ کرنے کے اپنے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. میں آپ کو بتاؤں مجھے کتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنے پروڈیوسر کو یہ قائل کرنے کے لیے کہ میں سوشل ایشوز پہ لکھنا چاہتا ہوں. وہ مجھ سے کہتا ہے جی مجھے آپ ساز بہو کے اوپر فیمیل اورینٹڈ لکھ کے دیجیے. چلے اب یہ اس قسم کی اسٹرگلز تو چلتی رہیں گی جی. مطلب اب دس از ناٹ این ایشو. یہ تو آپ کہیں گے جی اب آپ کو سب کچھ ہی پلیٹر دے دیا جائے کہ وسیع آپ کی اسٹرگل آج سے ختم ہے, تو آپ کہیں گے اٹس اے بورنگ لائف. یہ نہیں ہے مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کہ اب میرا تو دل کرتا ہے کاش یہ 80s ہوتے, کاش میں ان کی طرح نوجوان ہوتا اور اس قسم کا ماحول ہوتا, تو ایکسپریشن کھل کے ہو سکتا تھا. کیونکہ آپ سبجیکٹس کو نہیں, آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں بڑا مشکل تھا ایک 3 ڈائمینشنل کیریکٹر کریٹ کرنا. کیسے ممکن ہے آپ کسی بھی کیریکٹر کو ڈیپتھ کیسے دیں گے جب تک آپ اس کے ایموشنل کریوسز میں اور اس کی رنکلز اور کریسز میں نہیں جا سکیں گے ایز اے رائٹر اور پھر ایز اے پرفارمر. تو اب یہ ممکن ہے, اور کیونکہ یہ ممکن ہے تو تھوڑا سا پیشنس دکھائیں. ویسے میں نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر پیشنس کی بڑی ضرورت ہے. ہم بڑی جلدی امپیشنٹ ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا پیشنس دکھائیں. یہ اب ایک نیا جو جنریشن آئی ہے, یہ مختلف چینلز میں, پی ٹی وی میں بھی اور جگہ, اب یہ اپنے جوہر دکھا رہے ہیں اور یہ آن جاب ٹرین ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں کوئی بہت زیادہ اکیڈمیز نہیں, اس وقت بھی نہیں تھی, تو ہم بھی ٹی وی پہ ہی ٹرین ہوتے ہیں. ساری بونگیاں یہی اسی اسٹوڈیو کے اندر. ٹھیک ہے, وہ سوال تھوڑا سا ادھر ادھر چلا گیا تھا. سوال یہ تھا کہ کیا یہ لگنا شروع ہوا آپ کو کہ کسی قسم کی سوشل یا پولیٹیکل چینج میں آپ وہ کردار ادا نہیں کر سکتے, اس لیے مجھے شفٹ کر جانا چاہیے؟ جی میں اس پہ فی الحال نہیں, میں جی 2 چیزیں اس میں. فنڈامنٹل بات یہ کہ میں بلیور ہوں بہت بڑا کہ آرٹ اور ایکسپریشن جو ہے وہ فرنٹ اینڈ ہوتا ہے ہمیشہ سوشل ایوولوشن کا. اور جس طرح کی مرضی سوشل ایوولوشن ہو رہی ہو, مطلب ہم اس سے ایگری اور ڈس ایگری کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں برے ٹائم ہے اچھا ٹائم ہے, اس کا فرنٹ اینڈ ہوتا ہے. اور فورسز آف کاؤنٹر کلچر, کسی بھی پریویلنٹ کلچر میں, وہاں آپ کو آرٹسٹ ضرور کھڑا نظر آئے گا اور وہ اپنے ایکسپریشن سے اور مارے کھا کے وہ باتیں کرے گا یا کرے گی. تو پہلی بات تو یہ کہ میں بہت قائل ہوں اس بات کا کہ بہت ضروری ہیں, اور وہ معاشرے مر جاتے ہیں جہاں ایکسپریشن پر پابندیاں لگ جائیں اور آرٹسٹ کی عزت ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا. لیکن چونکہ ہم نے بڑی وہ ایک سین میں تھے اور سین سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے, ہمارے آپ کے تو شاید سینئر, آپ کے بھی سینئر ہیں, میرے تو بہت سینئر ہیں, بڑے محبتی ہیں, عثمان پیرزادہ صاحب جناب ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم عثمان بھائی. وعلیکم السلام جی. عثمان بھائی اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں عزم الحق صاحب. اچھا آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, اب جو کہنا ہے آپ کہیے. کیا کہیں بھائی؟ آدمی 22 صاحب یار تھوڑے دن پہلے کیسے ہو؟
تمہیں مار پٹنی چاہیے، تم بتاتے ہی نہیں ہو، تم چپ کر کے آ کے کینیڈا سے واپس چلے جاتے. نہیں بالکل نہیں جاؤں گا. ملوں گا. اور سمینا کیسی ہے؟ سمینا بالکل ٹھیک ہے. اور ہم لوگ کب کر رہے ہیں نیا کوئی پلے؟ جب آپ یہاں پہ کچھ عرصے کے لیے ہو گے. میں آؤں گا ملنے. بالکل ضروری ہے جانے سے پہلے. عثمان بھائی کیسے کولیگ تھے اور کیسے اداکار تھے عزم الحق؟ نہیں، ونڈرفل ایکٹر. عزم الحق اچھا کام کرتے ہیں. بلکہ اب مدت سے پاکستان میں تو نہیں دیکھا، پتہ نہیں ایکٹنگ ان کو کرنی چاہیے، ضروری ہے. لیکن یہ کچھ لٹریچر کی پرسوٹ میں، کچھ لکھنے میں، کچھ تحقیق کرنے میں زیادہ انوالو ہو گئے باہر جا کے. تو اچھی بات ہے، یہ بھی ہونا چاہیے. لیکن ایونچویلٹی کے اندر جو کچھ سیکھا ہے اس کا پریکٹیکل ضروری ہے. تو سیکھنے کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے، ہم آج تک سیکھ رہے ہیں. تو ابھی آپ کیا بات کر رہے تھے کہ جس قوم کے پاس کیا نہیں ہے تو وہ کیا نہیں ہوگی؟ میں عثمان بات کر رہا تھا کہ کلچر اور کلچر کی سپورٹ اور اس کی حفاظت اور اس کی پروپیگیشن اور آرٹسٹ کی عزت ایک کسی بھی مہذب معاشرے کی بڑی اچھی نشانی ہے. صحیح. اور جہاں آپ ایکسپریشن پر اور کریٹیوٹی پر قید لگائیں گے اور اس کے اوپر اس کو آپ بند کرنے کی کوشش کریں گے ڈبوں میں، وہاں آپ کو سوشل اور سوشل پولیٹیکل ڈیگریڈیشن نظر آئے گی. وہ تو دیکھیے، ہم جب بچے تھے اور کالج میں گئے اور اکنامکس سے کچھ محبت شروع ہوئی ہماری اور اکنامکس پڑھنی شروع کی، تو اچانک اکنامکس کا ایک سبق جو ہے وہ سامنے آیا کہ وہ اقوام جس کا کلچرل بیس اسٹرانگ نہیں ہے وہ اکنامکلی رائز کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک بات. تو جو آپ کی نشو و نما ہے ایک قوم کی، اس کے اگر پاس کلچرل اسٹرانگ پوائنٹس نہیں ہیں تو اس کے لیے بہت مشکل ہے دنیا کے اندر ترقی کرنا. ٹھیک بات. اور آج کل کے دور میں عثمان، کلچر از اے لیور آف اکانومی. یہی بات کریں. تھینک یو ویری مچ عثمان بھائی. تھینک یو ویری مچ. اوکے، بائے بائے. Thank you. We must meet before you go, huh? ایبسلیٹلی. خدا حافظ. Bye bye. ندیم، کیا ہمارے ناظرین کے، بلکہ میں چاہوں گا کہ جو ان کا لٹریچر کا جو ذوق ہے اور شوق ہے، کچھ ہم ان سے سنتے چلیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. بالکل. کچھ سنائیے جناب. اجازت پلیز. متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم، تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھتی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں. کیا کہنا اس کے بارے میں ایک افسانہ سب بنایا ہو. کہتے ہیں کہ جب فیض صاحب سرگودا جیل میں تھے تو ان سے جو پڑھنے کے جو ساز و سامان تھے وہ لے لیے گئے تھے پڑھنے اور لکھنے کے، تو کوئی چوائس نہیں تھی. تو کہتے ہیں کہ پھر فیض صاحب نے کہیں وہ اپنی انگلی سے کاٹ کے اور دیوار پہ لکھا. بہرحال یہ میرا تو اس پہ یقین نہیں ہے، لیکن تو پھر یہ قطعہ جو ہے یہ تخلیق ہوا تھا. لکھا جا بھی سکتا ہے لیکن بہرحال یہ میں نے کہیں سرگودا ہی کے ایک میگزین میں. تو یہ وہی بات ہو رہی تھی کہ آپ کلچر کے اوپر اور ایکسپریشن پہ جب پابندیاں لگائیں گے تو پھر بڑا برا وقت آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن آرٹسٹ جو ہے وہ رکے گا نہیں، بیکاز متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم. بالکل. وہ پھر اپنے خون سے لکھے گا، لیکن لکھے گا ضرور. کیا کہنے، کہیں فیض پیدا ہوتا ہے، کہیں بریخت پیدا ہوتا ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.